گزارش ہے کہ 5 مرتبہ میں یجیبو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بار الہ تجھے واسطہ اس آیت کے صدقے دنیا جہاں میں جتنے بھی مریض ہیں، خاص طور سے ایران عراق کے حالات میں جو حادثوں کا شکار ہوئے ہیں، ان سب کو، اور جو ہماری عزاداری میں اور فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے ہم میں سے جس کی بھی مزاج میں کمزوری ہے، اور خاص طور سے ایک مومنہ ہمارے مجالس میں ہمارے ذیشان بھائی کی اور سجاد بھائی کی اہلیہ اور ذیشان بھائی کی والدہ بہت اچھی مومنہ، خدا اس طرح کی جو بھی مومنین میں مومنات میں علیل ہوں، مریض ہوں، پریشان ہوں، سب کی پریشانی دور فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما بحق الزہرا و ابیہا۔ پروردگارہ تمام مومنین مومنات کو سکون و راحت و صحت عطا فرما۔ بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجون، سر اللہ فی کل موجون، نقطۃ دائرۃ الوجون، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولن الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيئين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا تر والد شبیر شبر فشانہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس اعزا میں ایک خاص موضوع کو میں نے مناسب سمجھا کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس فرش ادا سے کچھ لے کے ہم لوگ اٹھیں۔ موضوع
قرآن کی آیتوں کے ذیل میں اطاعت اور اتباع، یہ دو لفظوں کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو خود قرآن کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ ملے گا اور ہم یہاں سے جاتے ہوئے مالا مال رہیں گے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ دولت یعنی پیسہ خرچ کرنے پہ ختم ہوتا ہے، علم دولت ہے، خرچ کرنے پہ بڑھتا ہے۔ جتنا ہم پڑھیں گے، سنائیں گے، بولیں گے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آپ کی توجہ انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 31 آیت میں ارشاد ہوا، قل آرڈر ہے، جن آیت کے ذیل میں ہماری مجالس چلی وہ کیا تھا؟ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انہی سے یہ وابستہ آیت ہے، اسی گھرانے سے وابستہ یہ آیت ہے، لیکن انداز تھوڑا سا یہاں بھی وہی ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک ذمہ داری لگا دی، اگر واقعا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ فاتبعونی، ہماری اتباع کرو۔ بس یہ اتباع کو سمجھنا ہے اور اطاعت کو سمجھنا ہے۔ میں ترجمہ کر کے پھر آیت اطاعت کی پڑھوں گا، پھر نتیجہ دوں گا۔ اللہ سے محبت ہے، اتباع ہمیں کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہم تمہیں بتائیں گے کہ محبت کا طریقہ کیا ہے، تقاضے کیا ہیں۔ اگر تمہارے پاس محبت ہے اللہ کی، ہماری اتباع کرو۔ اب میں اس کو کیسے واضح کروں کہ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ کہہ رہا اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان سے کہیے فاتبعونی، ہماری اتباع کرے۔ اتباع پیروی کرنا، اتباع ساتھ چلنا، پے در پے چلنا۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا۔ اللہ کی چاہنے میں بندہ ہے، بندہ اگر چاہ رہا ہے کیا کرنا ہے؟ ان کی اتباع کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ چاہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ چاہنے لگے گا۔ کیا مطلب؟ چاہنے کا طریقہ، چاہنے میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، چاہنے میں کیا کیا چاہیے، وہ یہ بتائیں گے۔ ان کے ساتھ اگر تم چلو گے، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ اب پھر اس کے فائدے کیا ہیں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اتباع کو میں واضح کر لوں، پے در پے چلنا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹھے ہوئے مجلس اعضاء میں اچھی چیز آتی ہے تو پھر میں فوراً موبائل میں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس علم میں ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، مگر ہم وہاں لا کے جوائنٹ نہیں کر پاتے، وہاں لا کے اس چیز کو فٹ کر کے سمجھ نہیں پاتے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، ہمیشہ کے لیے یہ موضوع کی یہ بات دل میں پیوستہ ہو جائے گی، اور ہمیشہ آپ جب یہ موضوع آئے گا کہیں گے اتباع کے بارے میں ہم نے مولانا سے یہ چیز سنا۔ اتباع کیا ہے؟ پھر میں یہ آیت کو بتاؤں۔ خدا کہہ رہا اگر یہ ہمیں چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کے ساتھ چلیں، آپ کی بات مانیں۔ کیا ہوگا؟ آپ بتا دیں گے انہیں کہ ہمارے ڈیمانڈ کیا ہیں، ہماری محبت کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں بھی انہیں چاہنے لگوں گا۔ ہو گیا؟ اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اطاعت قول میں، وہاں بھی تعمیل حکم ہے، لیکن ایک باریکی ہے اطاعت میں اور اتباع میں۔ اطاعت میں، اتباع میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول آیت ہے، آگے بعد میں عرض کروں گا۔ اطاعت اور اتباع میں باریکی ہے۔ اطاعت میں ٹھیک ہے، مان لیا، وہ ہو جائے گا کام، لیکن اتباع میں ہو جائے گا نہیں ہے، چلنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر واضح کروں، سامنے اسی عبادت گاہ میں نماز جماعت، یہاں پہ اتباع ہے، وہ کہاں ہے؟ جیسے ہی پیش نماز نے کہا اللہ اکبر، کیا کرنا ہے؟ اتباع میں آ گئے۔ کیا مطلب؟ فوراً ہمیں کہنا ہے۔ ابھی آپ
اتفاق سے نماز میں رہتے رہتے اچانک تھوڑا ذہن ادھر ادھر ہو گیا نا، دیکھا کہ مولانا نے پھر اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے. اب آپ یہاں نہیں سوچیں گے کہ مولوی صاحب نماز میں سورے پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. ارے تم یہاں تھے ہی نہیں تو کیا پتا چلا، انہوں نے پڑھ لیا ہوگا، تمہارا کام ہے اتباع کرنا. ابھی آپ رکوع میں پہنچے تھے، فوراً وہ اٹھ گئے. یہاں اتباع سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. وہ سجدے میں گئے تو سجدے میں جانا، رکوع میں گئے تو رکوع میں جانا، کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جانا. آپ کا دل چاہتا ہے دیر تک لمبے سورے پڑھنا، اب انہوں نے صرف انا اعطینہ پڑھ دیا. ارے وہ کیا ہوا، آپ انا انزلنا سننا چاہتے تھے، انہوں نے انا پڑھ دیا. نہیں نہیں نہیں، آپ انا انزلنا کا ٹائم نہیں دیں گے، انا اعطینہ کے ٹائم پر مولوی کے پیچھے آپ اطاعت نہیں اتباع. اتباع کے معنی پے در پے. رکوع میں گئے تو رکوع، اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر. تکبیرۃ الاحرام میں آپ دیر نہیں کر سکتے، کیوں؟ اتباع میں ہیں. انہوں نے کہا تو فوراً کہنا ہے. اس کا نقصان بھی میں بتاتا ہوں. اگر دونوں مسئلے بھی بیان ہو جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ یہ موضوع یاد رہے گا. آپ کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مستحب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اقامت ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فاسٹ کر لیں. 2 سورہ کی جگہ الحم پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، کیونکہ مستحب میں 1 سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا. آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت میں محسوس کرو کہ نماز شروع ہونے جا رہی ہے، تمہارے مستحب کو لپٹو جلدی سے، اور لگے کہ وہاں تکبیر ہونے والی ہے تو جہاں کی نماز ہے تمہاری وہ سب چھوڑ دو. واجب ہے، وہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے. ارے نہیں ابھی میں تسبیح پڑھ رہا تھا وہاں نماز شروع ہے، ارے میں تسبیح پڑھ لوں، چھوڑ دو تسبیح، جماعت شروع ہو گئی ہے. میں مسئلے بیان کر رہا ہوں. ہماری مستحب نماز کو واجب کے سامنے چھوڑ دیں گے، ہماری تسبیح کو. بہت سے لوگ نماز ختم کر کے سجدے میں بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں جماعت شروع ہوگی کہاں سجدے میں، اب گئے. یہ ابھی نہیں، ابھی وہاں جاؤ. یہاں اطاعت، یہاں پہ اطاعت پروردگار ہے، وہاں اتباع ہے. اتباع، اطاعت اور اتباع کی منزل آ جائے تو اطاعت کو چھوڑیں گے، فوراً اتباع میں چلے جائیں گے. اسے مس کرنے والے، ایک تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ جب بات نماز کی ہو تو آپ مستحب کو چھوڑیں گے اور اتباع میں آئیں گے، فوراً جماعت میں آئیں گے. کبھی کبھی آنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، یا جیسے وہاں سے آنے میں دیر ہوگی، نماز میں رکوع میں چلے گئے، کھڑے ہو گئے، 1 رکعت مس ہوئی، اتباع میں تاخیر کی 1 رکعت مس ہوئی، جھیلنا پڑتا ہے، پتہ ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. وہ کیسے؟ اب ہم سیکنڈ رکعت میں آئے، جب ہم دوسری رکعت میں آئیں گے تو وہ تو ہماری پہلی ہوگی. مولانا پڑھیں گے تشہد، میں کیا کروں؟ آپ کو ایسے بیٹھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی بھول کر کے وہ بھی تشہد میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا. اور جب یہ کھڑے ہوں گے مولانا، ان کی تو وہ تیسری ہوگی، آپ کی دوسری. آپ کو دونوں سورے پڑھنی ہے اور جلدی سے قنوت بھی کرنا ہے. ان کی تیسری تھی، آپ کی دوسری تھی، وہ تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو تشہد پڑھنا ہے. دیکھا آپ نے، اتباع کو مس کرنے میں پسینے آتے ہیں، اور عبادت بھی کبھی کبھی الٹی کی سیدھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جو آخر میں 3 رکعت کے بعد کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پڑھنا تھا، وہ بھی 3 انہی کے ساتھ تشہد میں اللہ اکبر اللہ اکبر. آج مجھ سے کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، 1 رکعت میں جو مس کیا، 1 منٹ یا 1.5 منٹ جا کے شامل ہونے میں جو مس کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری نماز ہمیں پسینہ بہا دیتی ہے. ان کی تیسری ہے تو میری دوسری، مجھے تشہد پڑھنا ہے، وہ تو کھڑے ہو گئے. تو یہ سارے مسائل ہیں. رسالت مآب کو اللہ نے کہا آپ کی اتباع کریں. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ پے در پے چلنا، جیسے مس نہیں کرنا. مس کرو گے مشکلات میں گر جاؤ گے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے. اعمال شاید ممکن ہے کہ پورے نہ ہونے پائیں. اتباع آپ کے سمجھ میں آ گئی. اتباع کا مطلب ہے کہ فوراً پے در پے چلنا، مس نہیں کرنا. اور ایک اور مثال اتباع میں دے دیتا ہوں تاکہ اور مزہ آ جائے. کبھی کبھی آدمی کے ہاتھ میں پتہ ہے، اس کو بتایا گیا شیعہ کھوجا مسجد، تو پھر ٹھیک ہے، مسجد کا نقشہ ہوتا ہے، آدمی آ جاتا ہے.
کبھی کبھی کوئی نقشہ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ لیے ہوئے نزدیک میں کھڑا ہے ٹریفک میں، بولے یہ پتے پہ جانا ہے، کہتا ہے کہ سامنے والی عمارت ہے، وہ تعجب کرتا ہے، بولے پتا تھا یار، مجھے نہیں سمجھ پایا. اچھا یہ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی گلی سے گزرنے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، بھئی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ساری گلیاں ایک جیسی ہیں اور یہ پتا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا لگ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دوں گا. غور کیجئے گا، اتباع میں مس نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں نے جماعت سنائی، جماعت میں شامل ہونے میں آپ مستحب نماز میں رہ گئے، تسبیح میں رہ گئے، تاخیر کی اور آ کے جوائنٹ ہوئے، تو پھر ہر رکعت میں آپ کے ساتھ مشکل رہتی ہے، کیونکہ 1 منٹ جو آپ نے مس کیا اس کی سزا آپ کو جماعت میں نے بتائی. اب وہاں سنیے، پتہ نہیں معلوم، اتباع رسول، اس کو واضح کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس نے کہا تھا میرے ساتھ چلیے. ایک چیز یہ بتائیے، جو منزل تک لے جاتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے یا جسے منزل پہ جانا ہے وہ سامنے ہوتا ہے؟ جو پتہ بتاتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اور جس کو منزل تک جانا ہے وہ اس کے پیچھے رہتا ہے. اتباع اسی کو کہتے ہیں پیچھے چلنا، اور اسی لیے سامنے والا کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیے. 2 ویلر میں ہے تو کہتا میرے ساتھ چلیے، 4 ہو تو کہے آپ میرے ساتھ فالو کیجئے. چلتے ہوئے، چاہے گاڑی ہو کہ پیدل ہو، چلتے ہوئے فون کیجئے، فون آ گیا آپ کا، جی 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 کیا، اس نے رائٹ مار دیا، آپ کو پتا نہیں چلا. پتا ہے کتنا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہیں کھڑے ہوئے آپ سمجھ نہیں پاتے، یا اگر وہ گلی رائٹ نہ دیکھ کر آگے چلے گئے تو آپ چلتے جائیں گے، وہ پھر پریشان ہوں گے، آپ کو نہیں پتا وہ رائٹ میں مڑا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جس کی اتباع کرو، آنکھ ادھر ادھر نہ کرو، مس نہ کرو اسے، اس سے آنکھیں بھی نہیں، اس سے کان بھی نہیں، ساری چیزیں اس کی طرف لگاؤ، تاکہ وہ تمہیں منزل پہ لے جانے والا ہے. جسے خدا تک جانا ہے، توحید شناسی، جسے آخرت سمجھنا ہے، اللہ کی محبت چاہیے، تو اسے رسول کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے کہا ان کی اتباع کرو. اتباع میں کیا ہوگا؟ جو تمہیں منزل تک لے جائے گا، اس سے نہ آنکھیں مس ہوں نہ کان، وہ جو کہے اس کے ساتھ، وہ دائیں تو دائیں، بائیں تو بائیں. اگر اس طرح سے تم چلو گے تو وہ منزل تک تمہیں لے جا کر چھوڑ دے گا. ورنہ اگر ایک لمحہ مس کیا تو جماعت کی مثال دے دی. اب یہاں کیا ہوگا؟ پھر وہ محتاج کھڑا ہوا ہے درمیان میں. کتنی قومیں ہیں جو رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں. کوئی 6 امام پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کہیں کھڑا ہو گیا، کوئی کھڑا ہو گیا کہیں. اب اللہ ان کا خیر کرے، ورنہ 73 میں ایک جو جنت جانے والا فرقہ ہے وہ اتباع کی وجہ سے ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو عزیزان گرامی، مجھے یقین ہے کہ اتباع ان 2 مثالوں سے تھوڑی سی ذہن میں رہ جائے گی. ایک جماعت کی مثال، ایک پتے کی مثال، کہ اس جگہ مول امام پیش امام کو مس نہیں کریں گے، اس جگہ پتہ بتانے والے، اور دونوں جگہ پیچھے رہنا ہے. پیش امام کے بھی پیچھے، پتہ منزل تک لے جانے والے کے بھی پیچھے. نہ ادھر مس کریں گے نہ ادھر مس کریں گے، اور منزل تک پہنچ جائیں گے. رسول منزل تک لے جانے والی ذات کا نام ہے. انہوں نے جو کہا جی بالکل، رائٹ میں جی بالکل، لیفٹ میں جی بالکل، رک جائیے ٹھیک ہے، اس لیے کہ منزل پہ لے جائے. اچھا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہ اگر ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے صحیح پتے تک آئے ہو، اور جب آ گئے ہو تو پھر تو ہم تمہیں چاہیں گے. خالی چاہنا نہیں ہے، چاہنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اگر اللہ ہمیں چاہے گا تو پھر خود قرآن کہتا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ بات خود بتاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. یہاں کوئی گفٹ ملنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی دوسرا تحفہ نہیں ہے. لفظ استعمال ہوا ہے یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی اتباع نہ کرتے تو گنہگار ہوتے. ارے صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ان کی اتباع نہ کرتے، رسول کے ساتھ ساتھ نہ جالتے، پتہ مس کرتے تو کسی گناہ کے دلدل میں، بھئی ان کو چھوڑنے کے بعد آدمی پھر گنہگار نہ ہو تو کیا ہے؟ آل محمد کا دامن چھوڑنے کے بعد آدمی عیاش بھی ہوتا ہے. اب کیا کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے دنیا. جو کچھ بھی ہمارے پاس خوف ہے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یہ فقط ان کی اتباع کی وجہ سے ہے، ورنہ جنہوں نے ان کا دامن چھوڑا، نہ ان کی نگاہ میں بھابھی ہے، نہ ان کی نگاہ میں رشتہ دار ہیں، نہ مرد ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، وہ سارے گناہوں کے دلدل میں بڑے مزے لے کے جا رہے. وجہ ان کو چھوڑنے کے بعد آدمی تمیز نہیں کر پاتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ان کی اتباع گناہوں سے بچاتی ہے. جبھی جا کے یہ کہا گیا فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. اہل بیت کے اطاعت نہیں، اتباع. جو آیت پڑھاؤں اتباع ساتھ ساتھ چلنا. اطاعت کیا ہے؟ بس تک میں ختم کر رہا ہوں. ایک دو آیتیں اتباع کو واضح کر چکا. اطاعت پہ دو لفظ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کئی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران. اچھا اتباع سمجھا دی. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت حکم کو ماننا اور عمل کرنا، اس میں ساتھ چلنا نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا حرام، مثلا فلاں چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، مت پیو. وہاں ساتھ چلنا نہیں ہے. وہاں ان کے ساتھ، ارے وہ اس راہ میں لے کے نہیں جائیں گے. انہوں نے بس کہہ دیا شراب حرام ہے، تو بس ہے کہ ہم کو ماننا ہے اور شراب کو چھوڑ دینا ہے. یہاں اطاعت ہے، یعنی بات کو سن کر عمل کرنا. اتباع میں سن کر عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، یہاں چلنا ہے. جو میں نے پہلے پڑھا وہ اتباع ہے. وہاں خالی سن کر عمل نہیں ہے، سن کر عمل کر کے ساتھ چلو، ہم منزل تک لے جائیں گے، اسے اتباع کہتے ہیں. یہاں سنو اور عمل کرو. یہ والی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے نہ مانا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ نہیں ماننے والوں کافروں کو محبت نہیں کرتا. اوپر محبت کی بات تھی. ان کے ساتھ اتباع کرو گے تو میں تمہیں چاہوں گا. یہاں کیا ہے؟ اگر مانو گے نہیں ہماری باتیں، فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر کوئی بات نہیں، جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ، اللہ کافر سے مراد انکار کرنے والے. ہماری بات کو تم نے نہیں مانا، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، دفع ہو جاؤ ہمارے سامنے سے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ماننا ہے. ماننے کا فائدہ بھی ہے. اچھا کس کس کی مانے؟ یہ والی آیت میں اللہ اور رسول ہیں. ایک اور اضافہ ہوا ہے بعد میں. یہاں ایک باریکی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، بہت باریکی ملی، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا. پہلے میں قل ہے سیدھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہاں پہ صاحبان ایمان یوز نہیں ہوا. یہاں سیدھے سیدھے ہے کہ سنو بھائی، اللہ کی سنو، رسول کی سنو. لیکن دوسری والی آیت سورہ نساء کے 59 میں یا ایھا الذین، صاحبان ایمان سے خطاب ہے. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لے آئے، تھوڑا راستے پہ آ گئے، ایماندار ہیں بھائی، دین آ گیا ان کے پاس. یا ایھا الذین، پہلے میں خالی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. سیکنڈ والے میں اب ایک اور اضافہ ہونے جا رہے ہیں، اور آپ دل سے صلوات پڑھیں مگر ابھی نہیں، سن لیجئے. پہلے میں دو، اللہ کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے نہیں مانا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نہیں ماننے والوں کو. لیکن دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین، اے صاحبان ایمان، سرٹیفکیٹ ہے بھائی آپ کے پاس، صاحبان اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر منکم،
ایک اضافہ ہوئے، جو اضافہ ہوئے اس وقت ان اضافہ ہونے والی ذات کو پیش کرنے سے پہلے خطاب صاحبان ایمان سے ہے، سادے لوگوں سے نہیں ہے جن میں اولی الامر ہے۔ اچھا، یہ اولی الامر کون ہے؟ اس آیت میں ابھی آپ کا دل صلوات پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولی الامر کون؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو اولی الامر ہے وہ کون ہے؟ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ صاحبان امر، اولی الامر، حالت رکوع میں زکات دینے والے ذات کو جب شامل کیا اطاعت میں تو صاحبان ایمان کہا۔ اس جگہ بس ایک بات کہہ کے آپ دیکھ لیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ مجلسوں کو زینت دو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سیریل میں کون ہے؟ مجالسوں کو زینت دو کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے۔ علی آگے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، کون؟ رسول۔ میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، کون؟ خدا۔ سیریل میں کیا ہوا؟ علی، رسول، پروردگار۔ کلمے کو لے آئیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی۔ سیریل میں کیا ہوا؟ اللہ، محمد، علی۔ فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ جب پاک ہونے کی باری آئی، بس ابھی مطلب اس کو ختم کروں گا اسی جملے سے، جب پاک ہونے کی باری، کلمہ کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی بیچارہ کافر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، 5 لوٹے پانی سے یا 5 بکیٹ پانی سے یا شاور سے یا سمندر کے پانی، نہیں مولانا، یہ والے پانی سے پاک نہیں کرنا، کلمے سے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہوا نا پاک؟ جب پاک ہونے کی باری آئی تو خدا نے کہا تم لوگ ٹھہرو، میں سامنے۔ نہیں سمجھے؟ میرے تذکرے سے پاک ہو، رسول کے تذکرے سے پاک ہو۔ جب تم پاک ہو جاؤ تو سیریل بدل جائے گا۔ پاک ہونے کی جب باری آئے گی تو لا الہ الا اللہ، خدا، رسول، علی۔ جب پاک ہو جائیں گے تو زینوا مجالسکم بذکر علی۔ اب معاملہ بدل جائے گا کیونکہ صاحبان ایمان ہو گئے ہو۔ علی کا ذکر، رسول کا ذکر، رسول کا ذکر، خدا کا ذکر۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جب تم پاک ہو گئے ہو تو جب تم پاک ہو گئے ہو تو پہلا تذکرہ علی کا، اور پھر رسول کا، اور پھر خدا کا۔ اس لیے کہ یہ تذکرے کے آگے پیچھے ہونے سے الگ نہیں ہے۔ علی کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، خدا کا تذکرہ۔ عزاداران سید الشہداء، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ میں نے عرض کیا اتباع پے در پے چلنا، ساتھ میں چلنا، اطاعت قول کو ماننا اور عمل کرتے چلے جانا۔ شراب اطاعت کے دائرے میں آئے گی، جو کہہ دیا ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور اس اطاعت کا بھی ایک فائدہ خود قرآن کے سورہ آل عمران کے 132 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر چاہتے ہو کہ رحم کیا جائے، یعنی جو چاہتا ہے کہ ہم پہ رحم ہو وہ ان کی اطاعت کرے۔ اور آخری بس یہ آیت اسی سے مصائب، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 33، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو خراب نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اگر ان کے نہیں سنو گے تو اعمال۔ اب آئیے فائدہ سنیے اور مجلس مصائب کی طرف۔ سورہ نساء کی 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا. فائدہ کیا ہے؟ ان کو ماننے کا ارشاد ہوا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ما الذین، ان کی مان لینے کی وجہ سے کیا رزلٹ ملنے والا ہے؟ اولئک، فاولئک، پس وہ لوگ جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے، فاولئک ما الذین انعم اللہ، وہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو شامل کر دے گا جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور ویسے بھی ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، خدایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان کے راستے پر قائم رکھ جن پہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ. جو نعمتوں سے محروم ہے ان کا نہیں، جن پہ نعمتیں. تو اللہ کہنے لگا ان کی اگر تم سنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا گفٹ دے رہا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا جن پہ اس نے نعمتیں نازل کی ہیں. وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیق نہیں کہا، صدیقین جمع. نبی نہیں کہا، نبیین جمع. شہید نہیں کہا، شہداء جمع. صالح نہیں کہا، صالحین جمع. کسی بھی گھر پہ ایک تو مل سکتا ہے، وہ بھی سچا جمعراتی، آدھی زندگی جھوٹ بول کے پھر اس کے بعد سچا. ایک بھی کنٹینیو والا سچا آپ کو ایک گھر میں نہیں مل سکتا. یہاں جمع کے صیغے استعمال ہیں. کوئی تو گھر ہے جہاں سب نبی ہیں، سب شہید ہیں، سب صالح ہیں. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ گھر کوئی اور نہیں ہے، وہ گھر نبی کا گھر ہے، وہ گھر فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جہاں سب سچے نہیں ہیں، خالی سچے نہیں ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والے نہیں ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، سب کے سب شہید، صالحین ہیں. عزادارہ نے سید الشہداء، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کی قسم اطاعت اور اتباع دیکھنا ہو تو اس گھرانے پہ آئیے. کیسے کیسے ذات کہ جب توفیق ہوئی اور بات سمجھنے کی آئی تو چھوڑ دیا دنیا کو، لگ گئے ان کی اطاعت میں. اور اللہ نے کہا کہ جو ان کی اطاعت کرے گا ہم انہیں شامل کر دیں گے ما الذین، ان لوگوں پر، ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پہ میں نے نعمتیں نازل کی. آج جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھیے کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے روضے اقدس میں. یعنی جو ان کی اطاعت اور اتباع کرے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہی میں انہیں شامل کر دیں گے. ان سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہے. جناب حور کہاں ہیں؟ دامن کربلا میں آ گیا مصائب میں. کہاں ہیں حور؟ حبیب امام حسین علیہ السلام کے روزے میں. حور کہاں ہیں؟ زمین کربلا میں. یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. اور خدا کی آیت ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی مانے، جو ان کی اتباع کرے، اللہ شہداء صالحین میں کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب جناب حور علیہ السلام شہید ہو گئے، ابھی میں شہادت کے چند جملے پڑھوں گا، بات آئی تو عرض کر دوں. ان کے عزیز و اقارب انہیں لے کر نکلے. امام حسین نے 4 میل زمین خریدی ہے، 4 کلومیٹر. رشتہ دار اٹھا کے بڑے شان سے جا رہے تھے کہ ہم اپنے محلے میں لے جا کے دفنائیں گے. جیسے ہی زمین کربلا کی آخری حد آئی اور 4 کلومیٹر جہاں ختم ہو، مائل جہاں 4 میل ختم ہوئے، اس کے آگے جناب حور کا جنازہ نہیں جا رہا ہے. بہت کوشش کر لی. ان میں سے کسی بزرگ نے کہا زمین کربلا سے ہٹ کر حور کو دفن کر ہی نہیں سکتے. امام حسین نے یہ زمین اپنے لیے اور اپنے شہیدوں کے لیے خریدی ہے. عزاداران سید الشہداء، حور آج جو دفن ہے وہ کربلا کی خریدی ہوئی زمین کے آخری بارڈر پر جناب حور
اور اس لیے زیادہ دور بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ پیدل امام حسین کے روزے سے آتے جاتے ہیں. یعنی بتایا امام نے جو ہمارا اتباع کرے، ہماری اطاعت کرے، وہ ہم سے قریب ہوتا ہے، وہ ہمارے دامن میں ہوتا ہے. حبیب کو دیکھ لو، حر کو دیکھ لو، عزاداران سید الشہداء. اللہ جسے توفیق دے، خدا کی قسم وہ زندگی کو یوں چھوڑ دیتا ہے اور اہل بیت کے دامن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ دیکھ چکا ہوتا ہے یہ چھوٹی سی زندگی کی دولت آخرت والی دولت کے مقابل میں حقیر ہے. جب حر سے کہا گیا حر کہاں جا رہا ہے، اتنا بڑا لشکر یہ سب چھوڑ کے جا رہا ہے، کہ تم نہیں جانتے جہاں میں جا رہا ہوں حقیقت میں سب کچھ وہاں ہے جو تمہیں ابھی دکھائی نہیں دیتا. حر جب چلے تو حضرات وہ یغفر لکم ذنوبکم، خدا نے کہا جو ان کے ساتھ چلے، جو ان کی اتباع کرے، اللہ ان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے. حر سے بڑھ کر کے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. جس نے جرم کیا تھا امام حسین کے ساتھ، جس نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اس حسین علیہ السلام نے حر سے کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی حر ہے. عزادارو میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یغفر لکم ذنوبکم، یہی وہ آیت کی تفسیر ہے. ہاں عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ حر جب چلنے لگے تو اکیلے نہیں تھے، آپ کا بھائی، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ. چلتے چلتے یہ یاد آیا کہ یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لائق نہیں. آپ نے یہ کپڑا جو ہے اپنے چہرے پہ ڈال لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو، میں ایسے جاؤں جیسے کوئی مجرم. عزاداران مظلوم کربلا آئے امام حسین کی بارگاہ میں، امام کے چاہنے والے اصحاب نے استقبال کیا. اور عزادار وہ وقت بھی آیا کہ حر نے امام کی بارگاہ میں آ کر یہ خواہش کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو. حضرات بہت سی اس کے اندر مصلحتیں، جن میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد نامعلوم کہ میرا بیٹا شہید ہوا کہ نہیں ہوا. حر چاہتے تھے جاتے ہوئے میں یہ دیکھ کر جاؤں کہ میرے نگاہوں کے سامنے میری آل و اولاد بھی حسین پہ کام آئی. بیٹا گیا اور بہت سے رجز کے الفاظ ہیں اور جنگ کی، اور شہید ہو کر جب گرا، پھر اٹھے جانے کے لیے امام نے بازو پہ ہاتھ رکھا. کہا جا رہا ہے جوان کے لاشے پر، یہ نہیں ہو سکتا، حسین زندہ ہے. حسین خود گئے جوان کے میں کہوں گا حر کتنے خوش نصیب، تمہارے بیٹے کی شہادت پر حسین نے تمہیں پرسا دیا. مگر حائر اکبر حسین گرتے اٹھتے ہو گئی مجلس. بس آخری جملہ وہ وقت بھی آیا کہ حر اب رخصت ہو کر گئے. دشمنوں کو بہت سے جملوں سے شرمندہ کیا، لعنتیں بھیجی. وہ وقت بھی آیا کہ حر بھی زمین پہ گرے. حسین پہنچے، حسین نے زخموں کو صاف کیا. ہو گئی مجلس. آخری جملہ، ایک ایسا زخم تھا جس سے خون رک نہیں رہا تھا. امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد نکالا اور رومال کو پیشانی پہ کس کے باندھ دیا. خون رک گیا. مجلس تمام میں کہوں گا ہو کتنے خوش نصیب ہو کہ ایک زخم سے جب خون نہ رکا امام نے رومال باندھ دیا. مگر حال زیارت ناہیہ کا جملہ، اتنے تیر و تلوار تھے کہ امام کا لاشا جب زمین پہ آیا تیروں پر معلق رہ گیا. واہ محمد سیعلم الذین ظلموا ماتم حسین ماتم.